ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آپ میری اگر ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کنٹینیوشن میں، تو میں نے آپ کو ایک بتا دیا تھا کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی تو مفاہمت کی سیاست کر چکی ہے، اب پی ایم ایل این مفاہمت کی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے اور بہت سے مسئلے ان کے مفاہمت کے حل ہو چکے ہیں، چند باتیں ہیں جو فائنل ہونا باقی ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب پی ایم ایل این اور جے یو آئی یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ مفاہمت کا راستہ انہوں نے چن لیا ہے۔ شہباز شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی جب وہ جیل میں تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ایک اہم آدمی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ ریلیز ہوتے ہیں، حمزہ شہباز ریلیز ہوتے ہیں، عدالت سے فیصلہ آتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر حکومت جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے، کیونکہ یہ جو ملاقات تھی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ملاقات ہوئی شہباز شریف سے، جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، اس کی انفارمیشنز حکومتی ایک بڑی اہم ایجنسیز نے وزیر اعظم تک پہنچائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی، کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں میں نے بتایا جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کا اور مین اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ کلیش ہو گیا، بلکہ واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ نمبر 1 سے آپ کے عمران خان صاحب کا باضابطہ اس وقت کلیش ہے، اور وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں، اسمبلی توڑنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلی ٹوٹی جائے۔ اور اس صورتحال میں آپ کے عمران خان صاحب مختلف بیانات بھی میڈیا میں دے رہے ہیں جو بہت بڑی چارج شیٹ ہے ان کے لیے، اور بھی کچھ ایسے دیگر واقعات ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر عمران خان اور نمبر 1 کے درمیان بہت فاصلے بن گئے ہیں، جس میں نے کہا تھا وہ منسٹروں سے ان کے جو 1 to 1 منسٹروں سے جو ان کی ملاقات تھی اور میڈیا پرسن سے جو ملاقات تھی، وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر فاصلے بڑھتے گئے۔ اور اب جب انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور ایک ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مریم سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی، اور ایک ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جے یو آئی کے سربراہ سے بھی ان کا رابطہ ہو گیا، یعنی پی ڈی ایم سے بھی رابطہ ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ ساری خبر ہے، اور عمران خان صاحب اس سلسلے میں اپنا بدترین جو ان کا رول ہے، انتقامی رول، وہ اب اپنا رہے ہیں، اور وہ سلسلے میں رنگ روڈ کا کیس ہے جو میں نے بتایا، اس سلسلے میں وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں، اور ایک اور جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے جو بہت اہم ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈینٹ مارا ہے۔ جس طرح انہوں نے افواج پاکستان کو اس 2.5 سال میں منقسم کر دیا، عوام ہمیشہ فوج کے پیچھے کھڑی رہی ہے، اس دفعہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے ایسے کام کیے ہیں جس کی بنیاد پر عوام فوج کے حوالے سے منقسم نظر آتی ہے۔ فرسٹ ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ پنجاب جو ہے اٹھائے، تو یہ ساری چیزیں عمران خان نے کی۔ اب جو وہ کر رہے ہیں وہ ڈینٹ مار رہے ہیں اور ایک گروپ پیدا کر رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک بہت طاقتور شخصیت ہیں، اور وہ طاقتور شخصیت اور عمران خان مل کے ڈینٹ مار رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے جو کہ طاقتور ترین ایک اور شخصیت ہے، ان کو اپنے ساتھ انہوں نے ملا لیا ہے، اور وہ طاقتور ترین شخص چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کنٹینیو کریں، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خود یہ احساس ہے کہ وہ اب کنٹینیو کریں گے تو اور تباہی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عوام کو دینے کے لیے، اس ملک کو دینے کے لیے، اور جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس میں سے بہت سی چیز وہ اچیو کر چکے ہیں، اور مزید ٹارگٹ کے لیے ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ مین اسٹیبلشمنٹ اب ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، بلکہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اپنے مفاہمت بڑھا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ واضح طور پر یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اب ہونا جو سامنے ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ مین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب چاہتی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ عمران خان سے چھٹکارا حاصل کریں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ سیاسی شہید بن کے اتارا جائے، اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی شہید بن کے اتارا جائے۔ اس طریقے پہ یہاں بات رکی ہوئی ہے کہ کیسے اتارا جائے۔ دیکھیں، میں ایک اور بہت اہم ذرائع سے آج یہ خبر دیتا ہوں کہ بہت اہم ترین شخص کے مطابق پی ڈی ایم کو یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ آپ بجٹ کے پاس الیکشن کی تیاری کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ادھر ان کو یہ باور کرایا گیا، ادھر عمران خان خود اپنے لوگوں کو یہ
کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہیں اب الیکشن میں جائیں گے، تو اس کی تیاری آپ کریں. لیکن عمران خان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ نہ ان کے الیکٹیبل ان کے ساتھ ہے، نہ ان کی تنظیم ان کے ساتھ ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کے ساتھ ہے. اس لیے وہ اب صرف اور صرف ایک طریقے سے جانا چاہتے ہیں عوام کے پاس الیکشن میں، اور ضرور جانا چاہتے ہیں، وہ ہے سیاسی شہید بن کے. اس لیے وہ ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں. یہ سب باتیں میں بتا چکا ہوں. دیکھیں، شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پیج پہ ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی اب ایک پیج پہ ہیں. مزاحمت کی سیاست ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ڈائریکٹ نہیں ہوگی، وہ چند لوگوں کے لیے، چند کرداروں کے لیے ہوگی، اور مین جو ہے وہ عمران خان کے لیے ہوگی. یعنی عمران خان کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ٹکراؤ کی سیاست جو دوسری طرف وہ کرنے جا رہے ہیں ان کو موقع نہیں دیا جائے گا. یہ سب کچھ ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیا جائے گا. اس پہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم دونوں راضی ہیں، ان دونوں اپنے اس پہ ہیں. اور یہ پی ڈی ایم کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بجٹ کے بعد آپ اپنے الیکشنز کی تیاری کریں. ادھر عمران خان صاحب بھی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کے جو رفیق ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی طاقت ایک لمیٹڈ حد تک ہے. مین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، تو اس لحاظ سے ان کی پوزیشن ابھی وہ نہیں ہے عمران خان کی. لیکن عمران خان صاحب اسی سہارے کو لے کر جو ہے وہ مین اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ مین اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوتی ہے، عمران خان کامیاب ہوتے ہیں اپنے ان چند کرداروں کے ساتھ، یا مین اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کامیاب ہوتی ہے. دیکھیے، ایک اور بات جو میں بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قومی حکومت بنے. قومی حکومت بننے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ کے وہ مین اسٹیبلشمنٹ، جہانگیر ترین، آپ کے باغی اراکین، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، سب کھڑے ہیں کہ جی اس عمران خان کو فارغ کیا جائے. لیکن قومی حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی راضی ہیں کسی حد تک، اور لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ مین جنرل الیکشنز ہو. تو جنرل الیکشنز کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں خود عمران خان بھی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن وہی ہے کہ سیاسی شہید والا مسئلہ ہے. قومی حکومت ہو یا جنرل الیکشن ہو، میں اب بریکنگ آپ کو دے رہا ہوں، یہ طے ہو چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بھی طے ہو چکا ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے بھی طے ہو چکا ہے، پی ڈی ایم کی بھی طرف سے بھی طے ہو چکا ہے. جو میں بات بتا رہا ہوں، قومی حکومت آئے تو بھی شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور جنرل الیکشن ہو تو بھی وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف ہوں گے. اب آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کا کیسز ختم ہو جائیں گے، مریم نواز صاحبہ کی کیسز ختم ہو جائیں گے، اور وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. تو میں نے بالکل یہ بات صحیح کہی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں، اور پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مفاہمت چل رہی ہے، اور چند چیزیں لو اور دو کا جو میٹر ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کا قومی حکومت بنتی ہے، اور یہ قومی حکومت میں شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، اور یہ لے کر 2023 تک جاتے ہیں. تو اس دوران نواز شریف پہ جو کیسز ہیں اور مریم نواز پہ جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ختم کیے جائیں گے. یہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ ہے. لیکن اگر بجٹ کے فوراً بعد جنرل الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں کسی بھی بنیاد پر طریقے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، نہ مریم نواز صاحبہ بن سکتی ہوں، ان پہ نااہلیت کا اور کیسز کا تلوار لٹک رہی ہے. تو اس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر قومی حکومت نہیں، جنرل الیکشنز فوراً بجٹ کے بعد کچھ عرصے میں ہو جاتا ہے، تو پھر کون ہوگا؟ پھر شاہد خاقان ہوں گے، یا ایاز صادق ہوں گے، یا پی ایم ایل این، کیونکہ پی ایم ایل این نے جیتنا ہے. جے یو آئی کو بھی پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے. تو پی ایم ایل این کا کون ہوگا؟ ظاہر ہے شہباز شریف کی موجودگی میں کوئی اور وزیر اعظم تو نہیں آ سکتا نا. تو یقیناً وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف آئیں گے. تو قومی حکومت ہو کسی طرح بھی، ایسے حالات ہو گئے کہ جناب عدم اعتماد لانا پڑتا ہے، عمران خان کچھ ایسا کھیل کھیلیں جس پہ فوری طور پر ان کو بھیجنا ہو، تو اس کی بنیاد پر اگر قومی حکومت لانا ہو، عدم اعتماد ہو، تب بھی شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے. لکھ کے رکھ لیں گے آپ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جنرل الیکشنز وہ ہے ابھی فوری، تو اس میں بھی شہباز شریف ہوں گے. اب تک میاں نواز شریف صاحب اس پہ راضی ہیں.
کل کیا ہو جاتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ راضی ہیں, اسٹیبلشمنٹ نمبر 1 اس پہ راضی ہیں, تو معاملات تو نارمل ہے. مریم صاحبہ بھی اس پہ راضی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. وہ اپنے والد صاحب کو وزیر اعظم اسی وقت بنا سکتی ہیں جب ان کی کیسز وڈرا ہوں, ان کے کیسز وڈرا ہوں. اور یہ ایک بہت اہم بریکنگ میں نے دے دی, تیاری شروع ہو گئی ہے. دیکھیں آپ کو ان کی گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہے نہیں. عمران خان کی آزاد کشمیر کیوں ڈیلے کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ دھڑا دھڑ لوگوں کو خرید رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے اعداد و شمار اسٹیٹسٹک معیشت کا لا کے رکھا ہے, یہ بھی اس لیے رکھا ہے کہ ابھی ان کی حکومت کو کسی طرح گرایا جائے تو عوام کے پاس جائیں, دیکھیں معیشت ہم نے اتنی بہتر کی تھی اور اب ہم اوپر جا رہے تھے, انہوں نے ہماری ٹانگیں کھینچ دی. تو یہ بھی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے جو صحیح نہیں ہے. یہ صرف الیکشن کے لیے آیا. یاد رکھیے گا آزاد کشمیر میں خرید و فروخت ٹاپ پہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہ وہ عمران خان صاحب جو دوسروں پہ الزام لگاتے تھے آج ٹاپ پہ کر رہے ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات, یہ بات بتانے کے بعد میں ایک اور بات بتا دوں کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈینٹ مار رہے ہیں اور یہ بہت خطرناک ہے, اور کچھ بھی ایسے فیصلے چند دنوں میں ہو سکتے ہیں جو اس کے اوپر بہت سارے کوئسچن سامنے آ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ اس وقت حکومت عمران خان صاحب اپنی حکومتی ایجنسیز اور کچھ 2-3 کرداروں کے ذریعے حالات خراب کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں ڈینٹ مار رہے ہیں, ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں. ادھر آئیے ایک اور بات کرتے ہوئے میں بات ختم کروں گا, اور وہ ہے کہ یہ جو کراچی میں بحریہ کا واقعہ ہوا ہے, یہ شیخ رشید صاحب کے آنے اور سندھ میں ملاقات کرنے کے فوراً بعد کیوں پیش آیا, یہ سوال میں چھوڑتا ہوں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹر جب سندھ آتے ہیں, اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا ایسا, لیکن وہ یہاں آ کر چند اہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے یہ بحریہ کا واقعہ ہوتا ہے. آج سندھ کے اندر سندھی مہاجر لڑائی کی بات ہو رہی ہے, نا اتفاقی کی بات ہو رہی ہے, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے, ان کے درمیان اختلافات کی بات ہو رہی ہے. اور یہی خانہ جنگی کے لیے میں نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت کو جو ایجنڈا دیا گیا ہے, ان ایجنڈے میں خانہ جنگی بھی ہے, ایمرجنسی بھی ہے, فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانا بھی ہے, کشمیر کا سقوط بھی ہے, اسٹیٹ بینک کا سقوط بھی ہے, اور نیوکلر کی طرف بھی ہے, ختم نبوت والا مسئلہ بھی ہے. تو یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب بتائیں کہ آپ کے آنے کے بعد سندھ کو اور سکون ہونا چاہیے, کراچی میں سکون ہونا چاہیے, یہ خانہ جنگی کے حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ آئیں اور گئے ہیں اور بحریہ کا معاملہ ہوا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.